بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ عید کی 5 تعطیلات جو کہ خوف بن کے عمران خان کے سر پہ سوار تھیں، بالآخر وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ آج ان کا آخری روز اور کل سے جو معمولات زندگی ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو کافی ہنگامہ خیز قسم کے جو اگلے چند روز ہیں، چند گھنٹے ہیں، وہ ان کا آغاز ہونے کو ہے۔ ایک تو وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور لینے کی ضرورت بھی کیوں ہے، اور اگر لے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب نے یہ 5 دن کیسے گزارے ہیں، اور عمران خان کو رانگ نمبر کیوں کر کہا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف واقعی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ پورے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب، اسی طرح چیف جسٹس صاحب کی جو ساسو ماں ہیں وہ، اور طارق رحیم صاحب کی بیگم کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اور ان کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں، اور جو الزامات لگائے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے خلاف ایک سازش کی گئی، اور لاڈلے کو اس کی مرضی کا جو لیول پلینگ ہے اس کی مرضی کا دیا گیا، یعنی کہ میاں نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ ان کی خواہش پہ، یعنی کہ لاڈلے کی خواہش پہ اور عدلیہ کو اس پہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ کڑیاں کچھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب سب سے پہلے بات اسی آڈیو پہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آج جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب بات چیت کر رہے ہیں، اور سابق چیف جسٹس انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، نااہلی کروائیں اور معاملات کو جو ہے وہ ان کے لیے سازگار بنوائیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وکیل نہیں جج کرو، تو اب جب یہ جج تھے، یعنی کہ جب یہ چیف جسٹس تھے، تو اس وقت جو انہوں نے فیصلے دیے، کیا آج کی آڈیو اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جانبدارانہ فیصلے تھے، اور پہلے سے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی کو اس میں صرف اس لیے میاں نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو کمزور کیا گیا کہ لاڈلے کو جو ہے وہ لے کے آنا تھا، اور پروجیکٹ عمران جو ہے اس پر کام ہو رہا تھا۔ کیونکہ آج کی جو آڈیو ہے وہ تو ساری اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو روز روشن کی طرح جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنا نوشتہ دیوار کی طرح سچ ثابت دکھا رہی ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اگر آج وہ اس طرح سے اتنی بے چینی کے ساتھ یہ مشورے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی فلاں فیصلہ جو ہے وہ 2010 کا، اس کو ذرا پڑھ لیں، آپ کو مدد مل جائے گی، اور جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی بتا دیں، اور یہ پوائنٹ لیا جائے، اور یہ صورتحال جو ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیا جائے۔ تو آج وہ جس طرح سے مشورے دے رہے ہیں، تو جب وہ بطور منصف جو منصف اعلیٰ کی کرسی ہے اس پر بیٹھے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 کی زد میں لا کر نااہل کر رہے تھے، اور لاڈلے کو صادق اور امین قرار دے رہے تھے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کو عیاں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو باتیں کرتی رہی ہے، جو الزام لگاتی رہی ہے سابق چیف جسٹس پر، وہ کافی حد تک درست ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چونکہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، نہ صرف مسلم لیگ، دیگر جو جماعتیں ہیں وہ کہتی رہی ہیں کہ ہمارے عدلیہ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اپنی فیملیز کے زیر اثر زیادہ ہیں، اس لیے وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کی اپنی فیملیز کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آڈیو آئی ہے جس میں ساسو ماں جی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ فرمودات جاری کر رہی ہیں، ایون کہ مارشل لا کی بات کی جا رہی ہے، اور ہماری پاک فوج کے حوالے سے جس طرح کے الفاظات استعمال کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی صورتحال ایسی کوئی زیادہ اچھی تو نہیں ہے، گالیاں تک نکالی جا رہی ہیں۔ تو اس سے کم از کم یہ بھی ثابت ہو گیا کہ واقعی ہمارے ججز جو ہیں وہ زیر اثر ہیں، اور فیصلے جو ہیں وہ کیا کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عدلیہ بارہا میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے اپنے ویلاگز میں کہا کہ جس طرح سے یہ الیکشن کے معاملے کو لے کے آج خود نوٹس لیا گیا، اس کے بعد عدلیہ میں تقسیم در تقسیم جو ہے وہ واضح ہوتی گئی، مزید بڑھتی گئی، اور اب جو ہے اس میں جو الزام لگائے جا رہے تھے کہ جی اس میں جو ہے وہ اپنے بچوں سے، بیگ ماں سے اور اپنے سسرالیوں سے جو ہے وہ پریشرائز ہونے کے بعد ججز فیصلے کر رہے ہیں، تو اب وہ بھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک لگ رہا ہے کہ ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو آڈیوز ہیں، چونکہ اس پہ تو آپ نے آڈیو تو سن چکی ہے، لیکن میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آڈیوز، آج کی جو آڈیوز ہیں، یہ ماضی کے بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے پہ بھی جو شکوک و شبہات تھے ان کو بہت وہ کیا کہتے ہیں عیاں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب زمان پارک میں 5 روز تک
وہاں پہ جو خوف کا عالم چھایا رہا، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگز میں کہا تھا کہ خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، ان کو ہر وقت جو ہے وہ جیل کے وہ ڈرونے خواب آتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے چھٹیوں سے پہلے یہ عدالت گئے، ہائی کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، کوئی کارروائی کر لی جائے گی. اچھا حکومت نے گرفتار تو نہیں کرنا تھا لیکن ڈرایا انہوں نے خوب ہے، بیچارے کا طرح کٹ کے رکھے ہیں 5 دن. تو وہاں پہ یہ خوف کے عالم میں مبتلا رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوشل میڈیاز پہ کچھ اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہاں پہ بہت سارے لوگ، وہ بچے بڑے، کوئی باتیں نعوذ باللہ، یہ کس طرح کا فرقہ پیدا ہونے جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. عمران خان جیسے آدمی کو جو ہے وہ نعوذ باللہ انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو تشبیہ جو ہے وہ انبیاء اور ان کے جو پیغمبر ہیں ان کے والدین کے ساتھ ان کے والدین کی ملایا جا رہا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا، پتہ نہیں یہ کون سا فرقہ پیدا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پر خاموش ہیں. اور وہاں پہ زمان پارک میں جس طرح کے صورتحال ہے، اور یہاں پہ جو خود جو ویڈیوز آڈیوز ان کے اپنے گروپس میں وہ جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، جس میں گندی ویڈیوز بھی شامل ہیں، ان کی اپنی جو سابق اراکین اسمبلی ہیں ان کی جو گندی ویڈیوز ہیں وہ بھی وہاں پہ چلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تحریک انصاف اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، چونکہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ سارے مفاد پرست ہیں، مفاد پرستوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، بھانمتی کا کنبہ ہے جو اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا نا 297 جو حلقے ہیں وہاں پہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی ہے، اس کے بعد کیسا ہی وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ دنگل شروع ہو چکا ہے، لڑائی جھگڑے. ان کے اپنے لوگ اب نہ صرف وہ جو اپنے مخالفین ہیں، یعنی کہ حلقے میں جو ان کے مخالفین سیاسی رہنما ہیں، بھلے وہ ایک ہی جماعت میں ہیں، ان کے خلاف نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف وہ سچ بولنا شروع ہو گیا اور اس کو رانگ نمبر کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے کپتار آپ رانگ نمبر ہیں، رانگ نمبر ہیں. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا ہے اپنی ذات کو بچانے کے لیے. یہ جب سے زمان پارک میں یہاں بیٹھے ہیں تو میں نے اپنے بہت سارے ویلوگز میں کہا تھا کہ یہ صرف انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ باہر جو کیمپس لگوائے ہیں نا، یہ جتھے یہاں پہ بلاتے ہیں تاکہ ان کو بچایا جائے کہ جی ان کی حفاظت کی جائے. لوگوں نے وہاں پہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا رہا ہے. اس پر بھی مکمل طور پہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کیوں، کون لگا رہا تھا، اس کا سورس آف انکم کیا ہے. خان صاحب کا سورس آف انکم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ساری صورتحال بھی واضح ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی گندی سیاست جو ہے نا یہ عمران خان کی، وہ بھی اب پوری طرح سے کھل چکی ہے. ایک تو اربوں روپے کی دیہڑی لگائی انہوں نے، یہ جو ٹکٹیں تقسیم کی ہیں نا پارٹی کی، اس میں انہوں نے لوگوں سے، اب وہ کروڑوں روپے والی اعجاز چودھری صاحب والی آڈیو بھی تو ہے نا، منظر یہاں پہ آ چکی ہے، سب کے سامنے ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے. تو انہوں نے لوگوں سے کروڑوں روپے میں جو ہے وہ ٹکٹوں کی مد میں پیسہ اکٹھا کیا، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کیش کی مد میں پیسہ لیا، اور وہ کیش کہاں پہ ہے؟ لگ رہا ہے کہ شاید زمان پارک میں کوئی وہ گھڑا کھود کے وہاں بھی یہ پیسہ دبایا گیا ہے. تو یہ کالا دھن جو اکٹھا کیا ہے اس کو الیکشن میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. لیکن تحریک انصاف اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ بالکل 100% ثابت ہو چکی ہے. جس طرح سے یہاں پہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ گروپنگ ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور عمران خان کے فیصلوں کے خلاف ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اب علم بغاوت بلند کر چکے ہیں، اور عمران خان پر سنگین ترین الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. ایک طرف ہماری عدلیہ جو ہے وہ چونکہ اب دوبارہ سے بینچ جو ہے وہ بیٹھنے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کی بھی جو ہے وہ بازگشت سنائی دے رہی ہے. ابھی تردید تو کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن بتانے والے یہ بتا رہے ہیں جو واقفان حال ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں صورتحال کچھ اتنی بھی اچھی نہیں ہے. وہاں پہ تمام جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو 26 اور 27 کو ہر صورت اسلام آباد میں رہنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی. آخر کیوں کی گئی ہے اگر عدم اعتماد کا ووٹ یا اعتماد کا ووٹ نہیں لینا تو؟ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عدالت کا بینچ بیٹھا ہوگا، اور اب آپ اس کو یہ سوچیں کہ ثاقب نثار صاحب کا مشورہ اور خواجہ طارق رحیم صاحب سے گپ شپ، ساسو ماں کی آڈیو، اور بینچ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا. حکومت کی طرف سے ان آڈیوز کی بنیاد پہ جو ہے عدالت پر تنقید، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ووٹ کی تیاری. تو اگر یہاں پہ سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے کے ثابت کریں گے کہ جو ان پر اعتماد ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. تو کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایگزیکٹو آرڈر ہونے جا رہا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں اعتماد کے ووٹ کی بازگشت بھی بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے بھی
بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر بھی آ سکتا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید وہ وقت سے پہلے اہم عہدے پہ آ سکتے ہیں، کسی کا استعفیٰ آ سکتا ہے یا کوئی برطرف کیا جا سکتا ہے، اگر اعتماد کا ووٹ دیا جا سکتا ہے تو شاید یہ ایک بڑی جنگ جو ہے، بڑا تصادم جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، چونکہ اگر عدلیہ کسی کو طلب کرے گی تو بعد اسلام آباد میں یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ وہ بھی کسی کو طلب کر سکتی ہے۔ دیکھیں پتہ چلتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں۔ مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔